الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صفا کی پہاڑی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندان سے نکل کر تھوڑا اور باہر جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی کے واز کے نام سے بات مشہور ہے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ منہ پھیر لو سے مراد یہ کہ ان سے ناراض ہو جاؤ، یعنی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، اسے اگنور کر دو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، یعنی یہ اس دور میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا کلمہ تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، ایک ایک خاندان اور کنبے کو ناموں سے پکارا۔ یہ ناموں سے پکارا والی بات قابل توجہ ہے۔ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ آپ نے دشمن سے ڈرانے والا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ عرب کانٹیکس میں دیکھیے، وہاں پر عموماً جو قبیلہ طاقتور ہو جاتا تھا تب وہ گھوڑے لے کے دوسرے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا، ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بناتا، بچے پکڑ لیتا، مال متا لوٹ کے چل پڑتا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب کسی بھی دوسرے قبیلے کو اپنی طرف حملہ آور ہوتے دیکھتا تو وہ ساری قوم کو خبردار کرتا اسی طریقے سے، اور لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ تو آپ نے اپنی قوم کے معروف طریقے پر، جس سے وہ لوگ خطرے کی بات توجہ سے سنتے تھے، اسی انداز پر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے خطرے سے ڈرایا۔ یا حالانکہ کوئی دشمن آ نہیں رہا تھا، یہ آخرت کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، یعنی سب تک پیغام پہنچایا۔ چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق ہے، یہ حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا، کیونکہ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑتے تو کہتے
ہمیں نہیں پکارا تھا آپ نے، ہمیں نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ قبائلی لوگ تھے، ان کے رسم و رواج اور طریقے مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے ہر قبیلے کی الگ اپنی اہمیت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کیا، اور پھر ان میں سے جو مزید سردار تھے اور جو زیادہ قریبی لوگ تھے، چچا ہیں، پھپھی ہیں، اور پھر بیٹی ہیں، کیونکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اس وقت آپ کی باقی بیٹیاں بھی زندہ تھیں، لیکن سب سے چھوٹی کو کہہ کے بات ایک طرح سے اینڈ پہ آ کے مکمل ہوگی. قریش سے بات شروع ہوئی، بنی فہر سے، اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی. کامن بات جو سب کے اندر ہے، تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آخرت کا عذاب اور حساب اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے چچا اور اپنی پھپھی کو نام لے لے کے مخاطب کر کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہاں نہیں بچاؤں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو، تو باقی سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا یہاں ہم تک پہنچتے پہنچتے پیغام تبدیل ہو گیا؟ ایک اور بڑا اہم نقطہ وہ یہ کہ فرمایا کہ میری تمہاری رشتہ داری تو بہرحال قائم رہے گی، جہاں جہاں ضرورت ہوگی رشتہ داری کا حق دیتا رہوں گا جو آج سے پہلے دیتا رہا، لیکن آخرت میں رشتہ داری کام نہ آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی باپ بیٹا بیوی سب بھاگ جائیں گے. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، سب چلے گئے. البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا. اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. اس کے جواب میں سورت اللہب نازل ہوئی. تو اس سورت میں بتایا گیا کہ وہ خود، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نہیں چھوڑا. آپ جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے پیچھے جاتا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتا. اتنے پتھر مارے کہ آپ کی ایڑیاں اور ٹخنے خون آلود کر دیے. حضرت ربیہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ نہ کر دے. یعنی جو آپ کہتے تھے وہ اس کے الٹ ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا. حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صابی کے گرد جمع ہیں. صابی یعنی جو اپنے دین سے پھر گیا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی پہاڑی کے واز کے بعد آپ مجمع اور بازاروں میں جاتے تھے اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا. یعنی صبح سے شروع ہوئے اور آدھے دن تک لوگوں کو آپ پیغام دیتے رہے اور لوگ آپ سے ہٹ گئے. ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا. اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پانی پیا، وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں خود جاتے تھے، لوگوں کے مجمع میں. دوسرے یہ نہیں کہ ایک دو باتیں کی اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آ گئے. صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا کہ نڈھال ہو جاتے. پھر آپ کی بیٹی کا کردار کیا تھا؟ ظاہر حضرت خدیجہ نے بھیجا ہوگا یا وہ خود آئی ہوگی پانی لے کر اپنے والد کے لیے، اور ان کے چہرے پر غم کے آثار ہوں گے، پریشانی کے آثار. تو اس غم اور پریشانی میں بھی فکر کس بات کی ہے کہ بیٹی کا حیا نہ جائے. دوپٹہ ٹھیک کرایا اور پانی پی کر وضو کر کے اور کہا کہ اپنے باپ کے بارے میں خوف زدہ نہ ہو. تو یہ جتنے بھی مجمع ہوتے تھے وہاں پر عام طور پر ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ شخص بھٹک گیا ہے اور تمہیں بھی بھٹکا دے گا. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، ربیہ کہتے ہیں
کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت دیتے ہوئے دیکھا. آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں حکم دے رہا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو لہب، آپ کا چچا. تو ان سب جگہوں پر ابو لہب، یعنی اب دیکھیں کہ خاندان کے مجمع میں بھی اسی نے اٹھ کے مخالفت کی، پھر پہاڑی پر بھی اسی نے مخالفت کی، اور پھر جس بازار اور جس مجمع میں آپ جاتے وہاں بھی پیچھے چل پڑتا. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے. یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا. ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے. ابو کبشہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددھیالی نسب نامے میں پائے جاتے ہیں، ننیال کی طرف سے ہیں.